الیکشن ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کو کمیٹیاں مل چکی ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے میں کس کمیٹی میں جا رہا ہوں، لیکن ہر آدمی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سامعین ناظرین، یہ ایک کھیل ہوتا ہے، سیاسی کھیل ہوتا ہے کہ 15 تک فیصلے ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ میں کہاں چلا گیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا نہیں ہوں۔ سب کو ووٹوں کا بھی پتہ چل گیا ہے، جن لوگوں نے محنت کی ان کو ووٹ ملے۔ سامعین ناظرین، بڑے اچھے ووٹ ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یاسر اقبال جو ہیں وہ رہ گئے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ گنتی میں جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اب وہ سٹی کونسلر بن چکے ہیں، وہ بھی آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ اسی طرح سامعین ناظرین جو ہے ایک نوجوان تھے گلوسٹروپ میں، وہ غالباً 3 ووٹوں سے جو ہے وہ رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رہنے کے بعد انہوں نے فوراً جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، انہوں نے دوسری پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ موقع ان کو جو ہے غالباً نہیں ملا۔ اس طرح کچھ لوگ جو پارٹیوں میں جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو چیئرمین شپ بھی مل گئی ہے۔ اور سامعین ناظرین، یاز شاہ صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو جو ہے وہ ٹھیک رکھے۔ خبر ہے آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اسی طرح سامعین ناظرین، بچے جو الیکشن میں لگے رہے، جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ جو ہیں اپنے کام کی طرف، اپنی تعلیم کی طرف اس طرح تو جو نہ دے سکے، اپنے الیکشن کو فوکس کر لیا۔ اور ان میں ایک اشم آغا بھی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا، بھرپور الیکشن لڑا، کافی اس پر محنت کی، ووٹ بھی جو ہیں وہ اچھے ملے۔ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی حد تک بہت ہی مناسب، بہت ہی اچھے ووٹ ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ سامعین ناظرین قدر کرنی چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ آغا اشم ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اشم، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب لسنر کو میری طرف سے انکل آپ کو بھی کیا میں السلام علیکم جی، بہت وعلیکم شکریہ السلام آپ۔ اشم، بہت شکریہ آپ کا بیٹے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے سلسلے میں آپ نے جو تھوڑا سا وقفہ آ گیا اس پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن میں ڈائریکٹ سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کی پارٹی کے 2 بندے جو ہے وہ آپ کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انکل جہاں تک اس انفارمیشن کے بارے میں آپ پوچھ یہ ہے کہ ایک ہماری ایک کینڈیڈیٹ وہ تو نکل گئی ہیں، انہوں نے کیا ہم اپنا اناؤنسمنٹ کر لیا ہے کہ وہ کیا میں چھوڑ رہی ہے پارٹی، بیسکلی ڈینش پالیٹکس ہی چھوڑ رہی ہیں۔ اور دوسرے جو ہمارے ایک ایڈوائزر تھے انہوں نے کیا ہم چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بریک لے رہے ہیں، لیکن کافی تھوڑا بہت لمبا بریک لے رہے ہیں، کیونکہ کل آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ الیکشن لڑنا مینٹلی بہت ٹف ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور یہ لڑکے کے نام ہے نیکولاس، اس نے کیا یہ فلسطین کے بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ 10 لوگ تھے کوپ میگن سے جنہوں نے شپ میں بیٹھ کے کیا میں فلسطین جا رہے تھے، اس میں بھی وہ شامل تھا۔ تو یہ جو پچھلے کئی مہینے رہے ہیں اس لیے مینٹلی کافی ٹف رہا تھا۔ تو اس نے کہا ابھی میں فی الحال کے لیے ہماری جو ذمہ داری تھی الیکشن کا وہ ختم ہو گیا فی الحال کے لیے، تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں۔ اور جو دوسری کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ مینشن کر رہے ہیں، جی یہ بالکل درست ہے کہ اس نے کہ ہم چھوڑ دیا ہے پارٹی، اینڈ پالیٹکس سے بھی اس نے کہ ہم بریک لے لیا ہے، پتہ نہیں پرماننٹ بریک ہے یا نہیں، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ کیا میں وہ کافی افسردہ رہی ہیں اپنے پرسنل ریزلٹس کی وجہ سے، اینڈ کیونکہ لوگ تو ڈس ہارڈ ہوتے ہیں۔ ابھی تک اس نے پراپر اناؤنسمنٹ پتہ نہیں اس نے کیا یا نہیں، لیکن وہ کرے گی ابھی جلد، لیکن بیسک ریزنس یہ تھا۔ تو اپنا کیا نام ہے، راشد بھی غالباً جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ راشد بھائی کا میں یہ کہوں گا کہ جتنا راشد بھائی موٹیویٹڈ ہے اس جیت کے بعد، ہم میں سے کوئی بھی اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہے۔ راشد بھائی تو ابھی سے ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے میٹنگ ارینج کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے۔ تو اس میں کیا تیاری کرنی ہے؟ ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پھر بہرحال وہ بزی ہوں گے، یہ لیکن خالی وہ تو تیاری ہمیشہ فیس خوش بک تک ہوتے ہیں۔ تیاری ہے؟ نہیں انکل، ابھی یہ آپ کو جیسے پتہ ہے آن اے پرسنل ٹرم میرا جو کہ ہم سچویشن وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے ایگزامس چل رہے ہیں تو میں نے تھوڑا سا بریک خود دیا ہے جب تک میرے ایگزامس مکمل نہیں ہوتے، کیونکہ الیکشن کی وجہ سے مجھے کافی پش کرنا پڑا، کافی جو جتنا میرا کام تھا۔ لیکن ہماری تیاری ہو رہی ہے جنوری کا، جب ہم کیا میں ٹاؤن ہال میں ہماری ایک سیٹ اینڈ میٹنگ روم میں سب کچھ یہ فکس ہو جائے گا، تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے کہ کیا میں ہماری کافی ایکٹیویٹی شروع ہوں گے۔ میں بھی یہ بھی اناؤنس کر لوں کہ میں پرسنل طور پہ رمضان کی کافی زیادہ تیاری کر رہا ہوں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ ہم ایک افطاری کرائیں ٹاؤن ہال میں، جو تھوڑے سے خاص لوگ ہیں جو
ڈفرینٹ ڈفرینٹ مساجدوں کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں اور پھر ان کو کیا میں ٹاؤن ہال میں ہم افطاری کریں. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ کتنا ہم ایکچولی کام کر پائیں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے فل فائدہ اٹھانا ہے. لیکن آپ کے بارے میں بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ اپنا کیا نام ہے اشم جو ہے اس کے اچھے ووٹ ملے ہیں، تو یہ بھی کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا کہ نہیں؟ میں نے کہا جی وہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، ہم تو جواب نہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں. انکل میں بہت خوش ہوں اپنے پارٹی سے، اپنے لیڈر سے، اور جتنے بھی میرے کولیگس ہیں جس طریقے سے ہمارا پرفارمنس رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بے شک مجھے سیکنڈ موسٹ ووٹ ملے ہیں پارٹی میں، لیکن خود اپنے پرفارمنس سے میں تھوڑا سا زیادہ توقع کر رہا تھا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میری جتنے سب نے ایفرٹ ڈالا ہے، جتنا ہم نے کام کیا ہے کمیونٹی سے مل کے اینڈ بات چیت کر کے، تو مجھے لگا کہ اور ووٹ ملنے چاہیے تھے. لیکن اس کے باوجود 600 ووٹ کم ووٹ نہیں ہے، خاص کر کوپ میکنگ میں، اور خاص کر ایسے پولیٹیشینز کے سامنے جو سکندر بھائی ہیں، جنہوں نے کئی سالوں سے کافی بڑا انفلوئنس رکھا ہے کمیونٹی کے لوگوں پہ اینڈ پورے ٹینس سوسائٹی میں. تو یہ ایک شروعات ہے. اب مجھے ایک پوزیشن مل گیا ایسے ڈیپٹی میں کاؤنسلر. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا انکل، یہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے، لیکن میں بس ایک چھوٹا سا میری ایک گزارش ہے ان لوگوں کو جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا میں ڈیپٹی کاؤنسلر بن گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہماری بڑی محنت ہوتی ہے انکل، یہ ہم پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم فیم کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے. تو ہمیں میں آ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، خاص کر جو ینگ لوگ ہیں اور جو ایکسپیرینس لوگ آ کے عجیب عجیب سے باتیں کرتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ پلیز ہمیں رسپیکٹ کریں اور ہم آپ کو 10 گنا زیادہ رسپیکٹ واپس دیں گے. یہ آ کے کہنا کہ آپ کیا میں ایک آئی پیڈ کو جھپی مارو گے یا یہ کرو گے وہ کرو گے، یہ مناسب باتیں نہیں ہوتی. اور مجھے بہت برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، کیونکہ مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ جو میرے بزرگ ہے، انکل آنٹیز، ان کے بارے میں ایسے کہوں. لیکن میں صرف یہی کہوں گا، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تھوڑا سا ہمیں بھی موٹیویٹ کریں، نہ کہ بجائے کہ اس پہ ڈی موٹیویٹ کریں. ایک ڈیپٹی کاؤنسلر بننا کوپ میکنگ میں ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کو اتنا زیادہ ایکسیس ملے گا جو ریگولر لوگوں کو نہیں ملتا. ہم کام کر سکتے ہیں، ہم ایونٹ ارینج کر سکتے ہیں. پہلے بھی میں نے بہت سارا چیریٹی ایونٹ ارینج کیا، میں نے بہت سارے نیٹ ورکنگ ایونٹس کیا، اور وہی پوزیشن کے بغیر. اب الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھی سی پوزیشن مل گئی ہے، مجھے بھی خاص کر ایک اچھی سی پوزیشن مل گئی ہے. اگلے ہفتے میں نے انشاءاللہ ٹاؤن ہال جانا ہے، اپنا رجسٹریشن میں نے کروانا ہے، تصویر اتارنی ہے، سب کچھ. تو وہاں سے پھر مجھے وہ ایک فل پیکج ملے گا جس کو میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ کمیونٹی کے لیے ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اشم، یہ آپ چونکہ آپ لوگ ملتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سسٹم کو، آپ بھی آگے بھی پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے رہے، کام کرتے رہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اور آپ یہ ٹاؤن ہال کا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے اور آپ اس میں لرن کریں گے. یہ جو تجربہ ہوتا ہے زیادہ چیز ہوتی ہے، یا ایک دم آ کر سب ساری چیزیں مل جائیں بندہ سروائیو کر سکتا ہے سیاسی طور پر؟ انکل یہ مجھے لگتا ہے ہمیں دیکھ کے ہی پتہ چلے گا، لیکن کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے پارلیمنٹ سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آسانی ہو جائے گی ہمیں. اور ایک دوسری خبر بھی میں بتاتا چلوں، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ایکچولی اناؤنس کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو ہے کوپ میکنگ میونسپلٹی کی جو بیورو، لیکن اس کے علاوہ لوکل بھی بورڈس ہیں، جیسے کہ ناپو لکھیلو ویل، آما لکھیلو ویل، جتنے بھی جو سب ڈسٹرکٹس ہے کوپ میکنگ میں، ان کے لکھیلو ویل ہے. اور وہاں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس وہاں ہم رکھیں، ان کو کہیں کہ آپ ریپرزینٹ کریں. فار ایگزامپل میری کوشش یہ ہے کہ میں ناپو لکھیلو ویل میں شامل ہوں، تو آئندہ جو ناپو میں ایونٹس ہوں گے، یا جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے رمضان کا ڈیکوریشن لائٹس لگائے تھے غور پلیس پہ، کہ اس میں بھی بندہ شامل ہو کے پھر انوالو ہو کے کہیں کہ اچھا ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، نہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو وہ بھی میری کوشش ہے. تو ہم لوکلی بہت زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں، یہ تو ایک سسٹم ہے، آپ سسٹم کے اندر ہی رہ کر کرتے ہیں. جس طرح جہاں تک ہم نے سنا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ لوکل پارٹی تھی جو کلوز ٹروپ میں، ان کے نوجوان جو بچے لڑے تھے، پاکستانی نثار دانش بچہ ہے وہ، تو وہ غالباً 3 ووٹوں سے رہ گئے. اگر ان کا ایک جو ووٹ تھی کچھ پڑ جاتے تو ان کے 2 ممبر اب اندر چلے جاتے. کیا یہ درست ہے؟
انکل مجھے اسپیسیفکس نہیں پتا، لیکن اگر آپ بتا رہے ہیں تو میں شیور ہوں کہ یہ کافی حد تک صحیح ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہی شو کیس کرتا ہے ووٹ کا امپورٹنس. اگر ایک فیملی اور کیا ہم ووٹ ڈال لیتے تو وہ پھر ہمارا ایک اور ریپرزینٹ ہو جاتا. اور اسی طریقے سے اگر کیا ہم کوپ میں 1200 یا 2000 کے قریب اور ووٹ ہمیں مل جاتے تو ہماری 2 سیٹ نکلنی تھی فریق خان کی، تو پھر اس کا مطلب میں بھی آٹومیٹکلی کاؤنسلر بن جاتا. تو یہ صرف شو کیس کرتا ہے کہ ہمارا جو ہر بندے کا جو ووٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا بڑا کیا ہم یہ ڈفرنس لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہمارا 2 مینڈیٹ ہوتا کہ ہاؤس پیگو میں، تو ایک تو ہم نے ہسٹری بنانی تھی کہ واحد پارٹی ہے جو پارلیمنٹ میں نہ بیٹھ کے 2 سیٹ حاصل کر لی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا انفلوئنس ہونا تھا وہ مطلب اتنا اسٹرانگلی ہماری پوزیشن بنتی کہ جو باقی پارٹیز ہے وہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتی. لیکن بہرحال ایک مینڈیٹ ملا ہے، اب اس سے بھی ہم کافی خوش ہیں. لیکن اگر ہم لوگوں کو اور موٹیویٹ کر لیتے جا کے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ہماری پوزیشن تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی میٹنگ کی ہے کہاں ہم نے غلطی کی ہے، کہاں جو کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کیا کھویا اور کیا پایا؟ انکل میں نے تھوڑا بہت بات کی ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمیں ایک پراپر ڈی بریف کرنا چاہیے الیکشن کمپین کی، کیونکہ یہ ہمارا آخری الیکشن ہی ہے. ہم نے اور بھی الیکشن لڑنے ہیں، لیکن ہمیں اپنے غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. اور یہ فیکٹس ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے، ورنہ تو اگر ہم بہت جو ہمارے ایمبیشیس تھے اس کے حساب سے چلتے تو ہمارے بہتر حالات ہوتے. یہ نہیں کہ ہمارے برے حالات ہوئے ہیں، ہمارا الحمدللہ بہت اچھا الیکشن ہوا ہے، لیکن ہماری کوشش تھی کہ 2-3 اور سیٹس نکل جاتی ہیں. یہ بڑی اچھی سوچ ہے، سوچ رکھتا ہے. ہارنے کے لیے تو کوئی بھی الیکشن نہیں لڑتا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آنے والے اگلے پارلیمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھنا ہے. اگر آپ لوگوں نے اب جلدی میں ساری چیزیں طے نہ کی تو الیکشن تو بہت سر پر آ چکے ہیں. اگر آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ملک میں اپنا سگنیچرز اکٹھے کر کے آپ پورے ملک میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ میں اناؤنس نہیں کروں گا کیونکہ ابھی مجھے فائنلائز ڈیٹیلز نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں. لیکن ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ڈسٹرکٹ میں کیسے ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو وہ مجھے انشاءاللہ جب ہمیں اور انفارمیشن ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہماری پوری امید ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑیں. نہیں، آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ جانی پہچانی جاتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں کوئی مانتا تو وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی مانتا کیوں نہیں. جو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور اب یہ باتیں بھی چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا مستقبل نہیں ہے. تو مستقبل نہیں ہے تو آپ ٹاؤن ہال میں جا رہے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، سارا سسٹم طے ہوگا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹاؤن ہال ہی میں سارے ہمارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں، کمیٹیاں طے کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیبیٹس ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کا یہ ایک نظام ہوتا ہے. کوپن ہیگن میں بھی جو ہے ایک پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ انگل بالکل صحیح ہے کہ میں ٹاؤن ہال میں جتنے بھی لوکل ایشوز ہیں وہ وہاں ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دوں. یہ پچھلے دنوں میں ایک فیملی سے ملا ہوں. بیسکلی ان کا بہت بری سچویشن میں ہے، جہاں وہ ان کے بچوں کو انہوں نے چھین دیا، مطلب سوانگ فینس کے کیس ہے. اور اب کمیون نے یہ کہا کہ ہم اس کو اڈاپٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اب سچویشن یہ ہے جب انہوں نے جا کے اپنا کیس لڑنا ہے تو وہاں ٹاؤن ہال میں انہوں نے جانا ہے، اور وہاں 2 پیگوس مطلب 2 کاؤنسلر وہاں ہوں گے جو بھی کہ ہم اس چیز کو ریویو کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے. اب آپ یہاں اسپیسیفک آپ کا ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس کاؤنسلر کا ایک پوزیشن ہے تو آپ کیسے ایک فیملی کو اس کے بچی کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کاؤنسلر جو جن کا کاؤنسلر پوزیشن ہے. اور انکل ایک دوسرا میں ایک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جب آپ کو ایک سیٹ ملتی ہے ٹاؤن ہال میں تو آپ ایک اوزیل میں بھی آپ کی ایک سیٹ سلیکٹڈ ہوتی ہے. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ایک کافی امپورٹنٹ اوزیل میں آ جائیں، اور الحمدللہ ہمیں کافی اچھی ایک اوزیل میں جگہ ملا ہے. اور ہمیں جو جگہ ملا اس کا نام ہے انٹیگریشن اوزیلو، مطلب انٹیگریشن کے جو معاملات ہیں. اب وہاں ہماری ایک پکی سیٹ ہوگی، اور وہ اس لیے اتنا انٹرسٹنگ اوزیل ہے کیونکہ آج کل میڈیا میں بہت خبریں چل رہی ہے اس پہ
یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پینیبل کوفی خان اسٹائل جو کہ میں فارمر کیا کہتے ہیں اوپ منسٹر رہی ہیں ان کی وہاں منسٹر کیب ملا تھا اس ویل میں، لیکن کیونکہ اس نے ڈینش پالیٹکس چھوڑ دیا تو اب انہوں نے ایک نیا منسٹر ڈھونڈنا ہے، اور اس میں کیا ہم امیدوار کہ ہم جن لوگوں نے اپنا نام دیا ہے وہاں یلدز اکٹوگن بھی ہے، لاس ایسٹن بھی ہے، اور دو اور ہم سوشل ڈیموکریٹس کے کیا میں کینڈیڈیٹس، اور یہ صرف کیونکہ یہ اتنا ایک خاص ویل ہے جہاں اتنے زیادہ کہ ہم خاص تو کیا ہم اس میں کیا ڈیسیجن ہے۔ اپنا آپ لوگ بھی نام دے سکتے تھے، کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے؟ ان ریئلٹی نہیں، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوئنٹ سے باہر سے، لیکن اور یہ ہے کہ ہماری کیا پارٹی کی سائز وہ نہیں ہے کہ ہم ایک میئر تو یہ پوزیشن جو مل سکتا بنے گے تھا۔ بندے، ان کو جو دوسری کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اتنے 50% ووٹ چاہیے یا کس طرح ہوتے ہیں؟ تو وہ بندہ اس طرح بنتا ہے یا بنتی ہیں؟ انکل یہ بیسکلی وہ پارٹیوں کو وہ دیتے ہیں میئر کی پوزیشن، اور پھر وہ انٹرنلی پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو ملے گا، چاہے آپ کو 100 ووٹ ملیں یا 2000 ووٹ ملیں، یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو ابھی جسے کہتے ہیں کہ جو گزٹ خبریں ہوتی ہیں، تو کس کا نام جو آ رہا ہے؟ کوئی لیڈیز آ رہی ہیں یا کوئی جینٹ آ رہا ہے؟ ابھی دو نام کافی زیادہ کیا میں آ رہے ہیں، ایک ہے لاس ایسلن جس کی کرڈش بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جس کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ کہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ایون دو ان کی خود بیک گراؤنڈ کیا میں مسلم کرڈش رہی ہے۔ اور پھر دوسری جو خواتین ہے ان کا نام ہے یلدز اکٹوگن، انکل آپ ملے بھی تھے اس کو اس دن ڈی ایم یو کے ایونٹ میں، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ سوشل ڈیموکریٹس میں کافی حد تک ایکٹیو رہی ہیں، ایون پارلیمنٹ ممبر بھی رہی ہیں وہ، تو ان دونوں کا نام آ رہا ہے ابھی فی الحال۔ تو چلیں، یہ تو جمہوریتی فیصلہ کری، جس کے پاس ووٹ ہو گئے، وہ جو سائڈوں سے ووٹ آتے ہیں وہ ووٹ ہو گئے جتنے بھی کمیٹیوں کے، تو یہ تو ساری چیزیں طے ہو جائیں گی۔ الیکشن کا آپ نے بات بتایا کس طرح پارلیمنٹ کا جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کو اب تجربہ نہیں ہوا کہ اسٹیٹ کو فیصلے کرنے دیا کریں کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے، کمیون لیول پر اتنے جو ہے دعوے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ مطلب انکل یہ ہے کہ کمیون میں مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہم اندازہ ہے کہ کتنا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اس میں، کیا ہم نیشنل پالیٹکس ریجنل پالیٹکس بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ کیا ہمیں انٹرنیشنل بھی کیا میں ڈیسیجنز ہوتی ہیں، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جس بات کا پوچھیں کہ جتنے لوگوں نے فلسطین کے بارے میں بات کی ہے، یہ اس لیے بات کیا گیا ہے کیونکہ کمیون 1.2 بلین کیا ہم انویسٹ کر رہے ہیں ابھی اسرائیلی کمپنیوں میں، تو اس میں بہت زیادہ کیا ہم چیزیں ہیں، لیکن لیکن ایک چیز یہ بھی جو میں چیز کہنا مکس چاہوں گا۔ کی جاتی ہے، دیکھیں کاروبار جو حکومتیں یا اسٹیٹ کرتی ہیں ان کا جہاں مرضی ہے انویسٹ کریں یا نہ انویسٹ کریں، اور جب بندہ ایک پوزیشن لے لیتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، میں اگر قربان میں جھانکوں تو میں دیکھوں 5 ٹائم میں مسجد میں جاتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، اس طرح کی چیزیں ہم میں نہیں ہوتی۔ کیا دکان پہ میں حلال بیچتا ہوں، حرام بیچتا ہوں؟ کچھ جو مسلمانوں والی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم لوگ دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، تو ہمیں میرا خیال ہے اس پر بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ انکل بالکل ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ہم کیا میں جس چیز کو ہم پرومس کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن انکل میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ کیا میں خود بھی میرے کیا روٹس بلانگ کرتے ہیں کشمیر پہ، تو جو فلسطین کا ایشو ہے وہ کافی ایک نازک سا ایشو ہے، وہ کیا ہم وہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم دل سے بات کرتے ہیں، تو یہ آٹومیٹک بات تھوڑا سا ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں، لیکن بے شک ہمیں کیا اس حد تک رہنا چاہیے جو ریئلسٹک ہے، لیکن ہماری فل کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اب ہم ہاؤس کمیون میں ہیں تو ہم ان چیزوں پہ کام کریں کہ جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فارن ملکوں میں، ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے، چاہے وہ فلسطین، اسرائیل، انڈیا یا یوکرین، لیکن رشیا، یہ تو جو بھی ہو۔ کمیٹیوں میں بیٹھ کر جو آپ بیٹھتے ہیں، جو ایک جمہوری سسٹم ہوتا ہے جہاں یہ ڈیبیٹیں چلتی ہیں، وہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتا ہے، لیکن بعض جب ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر دوسری پارٹیاں بھی لیتی ہیں، تو آن دا ہول جب نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر پورا نہیں ہوتا۔ بالکل انکل، اس بار کافی زیادہ کیا میں شور ہو رہا تھا کہ کیا ہمیں فلسطین کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے، لیکن فنی انف
جتنے بھی پرو فلسطینین کیا میں پارٹیز نہیں ہیں وہ ایکچولی کیا میں سروس میں پیچھے گئی ہیں. اب آپ انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں جتنا انہوں نے کیا بات کی ہے فلسطین کے بارے میں, مجھے نہیں لگتا ہمارے علاوہ کسی اور پارٹی نے کی ہوگی اتنا, لیکن وہ بھی 2 مینڈیٹ واپس گئے ہیں. تو جتنا انفلوئنس لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ہوگا اتنا ہوا نہیں ہے. بہرحال چلیں خواب دیکھنے چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو آتے ہیں کبھی کوئی لارڈ میئر کا فیصلہ ہوا, یعنی کہ یہ بھی چھوٹی موٹی افواہیں چلتی رہتی ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں لارڈ میئر نہیں بنوں گی ایس ایف کی. یہ مطلب ابھی جو فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا, کیونکہ ابھی بھی کیا میں ٹائم ہے کیا میں فور ہینڈلنگ کے لیے. لیکن جہاں تک مجھے خبر ہوگی ہے کہ وہ انہوں نے ایک ڈیسیجن کر لیا کہ ایس ایف کی جو کیمسٹری سے ہے وہ لارڈ میئر بنے گی کوپنہیگن کی. لیکن جو اپنا پہلے لارڈ میئر تھی انہیں پارٹی چھوڑ دی ہے, انہیں بھی ایک بڑی اچھی پوسٹ مل گئی ہے, یہ بات صحیح ہے؟ انکل میں بالکل بات آپ صحیح کہہ رہے تھے. جیسے میں آپ پہلے بتا رہا تھا جو پھنیلے کوسن خان سٹائل تھی وہ لارڈ میئر تھی پریویسلی, اس کو کیا میئر کی پوزیشن ملی تھی انسٹرکشنز میں, لیکن اس کو کیا ہٹا دیا گیا ہے کیا ڈینش پالیٹکس سے. تو اس لیے اب وہ ایک دوسری کیا میں وہ کمپٹیشن چل رہا ہے میئر شپ کی, جہاں وہ یلدیز اینڈ الاس ایسلن کیا ہم لڑ رہے ہیں. تو اس کو انسٹرکشنز کو کی کیا میئر انسٹرکشنز کو میئر بنا دیا گیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ڈیموکریٹس کے انفارچونیٹلی بہت بہت برے حالات رہے ہیں اس الیکشن میں, تو سزا کسی کو لینا پڑے گا, اور وہ پھر ہمارے پریویس لارڈ میئر نے لے لیا اور وہ اس نے پھر ڈینش پالیٹکس چھوڑ دیا. چلیں یہ تو جو سیاست ہے تجربہ بھی ہوتا ہے, تو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم آ کر جو ہے وہ سیٹ مل جائے تو ڈیفینیٹ تکلیف تو ہوتی ہے. ایک بندے نے 20 سال 25 سال 10 سال تجربے پہ کام کیا ہے تو ڈیفینیٹ ان کا حق بنتا ہے, ان کو پارٹی میں جگہ ملنی چاہیے. لیکن جو دیکھا غیر ملکیوں کا یہ میں ایک ہی دن ممبر بن جاؤں اور ایک ہی دن جو ہے پرسنلی ووٹیں لے کے ڈلوا کے تو میں جو ہے وہ سیٹ لے لوں, یہ پاسبلٹیز ہیں, یہ کچھ جمہوری طریقہ ہے؟ انکل انفارچونیٹلی یہ کیا میں پارٹی کے اسٹرکچر پہ کیا میں دیکھا جاتا ہے. کئی پارٹیز ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے اگر آپ منیمم 6 مہینے ممبر نہیں رہے. کوئی پارٹیز میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن میں کیا آپ ممبر بھی ہو جائیں پھر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ اس پہ میں تو کہہ نہیں سکتا, لیکن میرے حساب سے آپ کو کیا ایکٹیو رہنا چاہیے ڈینش پالیٹکس میں کیا پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے. چلیں بہت ساری چیزوں کا آپ کا بھی تجربہ ہو گیا, تب بھی دیکھیں نا کہ پاکستانی نژاد ڈینس جو ہیں وہ ریجن کے ممبر بھی بن گئے ہیں اور کمیون کے ڈپٹی میئر بھی بن گئے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں بندہ ساتھ ساتھ رکھ سکتا ہے؟ انکل یہ کیا میں پارٹی بھی کیا ڈیپینڈ کرتا ہے, اور میں عرفان گیلانی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, لیکن کیونکہ انہوں نے بہت اچھی کمپین کیا, اور یہی آپ دیکھیں کہ پہلے دفعہ الیکشن لڑ کے وہ وائس میئر بھی بن گئے ہیں, اینڈ کیا میں ریجن میں بھی ان کو سیٹ مل گیا ہے. میں اس ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کافی امپریسو ہے کہ جتنے بھی باقی ہمارے کینڈیڈیٹس رہے ہیں ریجن میں انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے الیکشن لڑا ہے. میرے حساب سے ندیم فاروق بھائی نے کیا 3000 اکٹھے کیے ہیں, اور قاسم نے بھی کیا آلموسٹ 3000, اور ذیشان نے بھی ہزاروں میں لیا ہے ووٹس. تو یہ سب شوکیس کرتا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کے پاس ووٹس ہیں. اگر ہم اچھی طریقے سے کیا ہم صحیح طریقے سے کیا ہم کر لیتے فوکس, تو ہو سکتا ہے نہ صرف ایک کیا ہم ریجن کا کینڈیڈیٹ ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے 2-3 آ جاتے ہیں. کیونکہ عرفان گیلانی نے 4000 ووٹ حاصل کر کے ان کی سیٹ پکی ہو گئی تھی, اور اگر ندیم فاروق کو 3000 ملے ہیں اینڈ قاسم کو بھی آلموسٹ 3000 مل گئے ہیں, تو یہ سب شو کرتا ہے کہ کافی قریب تھے یہ لوگ اپنی سیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی. تو یہ جو پاکستانیوں نے یا جنہوں نے بھی ان کو 3,000 سے اوپر ووٹ دیے ہیں تو وہ ووٹ ضائع ہو گئے ہیں یا کسی اور کو مل گئے ہیں؟ یہ پھر پارٹی کو چلے جاتے ہیں. اور اب مجھے ریجن لیول کا اتنا مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی ویلفیئر پون انہوں نے کیا بنائی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ جو آس پاس جو پارٹی ہوتے ہیں ان کو پھر ملتے ہیں ووٹس. تو جو آپ کے فالتو ووٹ ایک مینڈیٹ سے بچے ہیں وہ کدھر چلے گئے؟ انکل ہمارے جو ویلفیئر پون تھا ہمیں بیسکلی یہ ہوا کہ ہمیں جو اپنے ووٹس تھے اس سے ہمارا ایک مینڈیٹ بنا ہے. جو ویلفیئر پون کے ووٹس تھے وہ ہمیں ایکسٹرا ملے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان سے کیا ہمارا دوسری ووٹ نہیں کیا میں دوسری سیٹ نہیں بنی, لیکن ہم بیسکلی اپنے ووٹوں سے ہی کیا ہمارا اپنا ایک مینڈیٹ نہیں بنا ہے. دوسری سیٹ نہیں ملی تو وہ ووٹ کدھر گئے ہیں, وہ ضائع گئے ہیں یا کسی کو ملے ہیں؟ اگر پھر بارہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ قریب آ کے کیا ہم ویلفیئر پون اکٹھے ہو کے دوسری سیٹ نہیں بنا سکتے, تو وہ پھر کیا میں کسی کو جائیں گے نہیں.
चलें अशम आखिर में कोई आप मैसेज देना चाहें? बेसिकली मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने सपोर्ट किया हमें, कि हम ट्रेन किया, सिखाया है इस पॉलिटिकल जर्नी में। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब अभी भी हम एक्टिव हैं। अगर आपके पास कोई भी इश्यू है या कोई भी एडवाइस है, आप मोर देन वेलकम हैं। और इंशाल्लाह मैं जितने भी मेरे क्या हम साथी हैं, इनको मैं इनवाइट करूँगा टाउन हॉल में। हम वहाँ बैठ के थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ महीनों का फ्यूचर, और साथ में हम काम करेंगे एक हमारे लिए बेहतर क्या हम सोसाइटी बनाने के लिए। अशम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामान ये थे फ्री ग्रोने के अशम आगा, जो कि उम्मीदवार थे, और ये इनकी पार्टी को एक मैंडेट मिला है। जिस तरह वो सारी बातें उन्होंने आपको खुलकर बता दी हैं, कोई बात उन्होंने जो है वो छुपाई नहीं है। जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी या पार्टियां छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ये वक्फा लेना भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। कोई पार्टियों में किधर जाएंगे, अल्टरनेटिव में चले जाएंगे या किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो ये अपना जो ये परिंदे जो है अपना घर दोबारा, जो ये परिंदे अपना घर किस को कहाँ का घोंसला है, किस घोंसले में जाएंगे। सामने नाजरीन आपको ये पता चल जाएगा। वोट बड़ी ताकत है।